موضوع ہے آج کا حیا کے حوالے سے۔ حیا ایمان کی پہچان ہے اور حیا جو ہے ایمان کی شاخوں میں سے بھی ہے۔ حیا ایک ایسی قابل تعریف صفت ہے کہ جس کے لفظی معنی ہے کسی ایسی چیز یا کام سے رک جانا جو انسان کو زینت نہ بخشے۔ اس کے لیے ہمیں خاص طور پر ان چیزوں اور باتوں سے رکنا ہے جن میں حیا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس طرح بہت ساری تفصیل ہے جس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ اور اصل میں دین ہمیں کیا سکھاتا ہے، کون سی چیزیں ہیں جو حیا میں آتی ہیں، یا حیا سے ہمیں فوائد کیا ہیں، ہماری زندگیوں میں کیا پازیٹیو ایسپیکٹس ہمیں نظر آتے ہیں، اور یہ کیوں ضروری ہے ہماری نسلوں کے لیے، ہمارے لیے، مستقبل کے لیے، ہم جو زندگی گزار رہے ہیں اس کے لیے کیوں ضروری ہے، اور کیوں اس کے بارے میں باقاعدہ ہمیں بتایا گیا ہے دین کے حوالے سے بھی۔ اور گورنمنٹ اپنی سطح پہ کیا کام کر رہی ہے، اور ابھی حالیہ ایک جو باقاعدہ ایکٹیویٹی کی جا رہی ہے کہ اس پہ زیادہ سختی سے عمل درآمد کروایا جائے، کیونکہ فنون لطیفہ کی بہت ساری ایسی شاخیں ہیں کہ جن میں ہم جب دیکھتے ہیں کہ اس آڑ میں بہت ساری ایسی چیزیں کر دی جاتی ہیں جو کہ فحش گوئی کے حوالے سے، جو دین کا حصہ نہیں ہے۔ انٹرٹینمنٹ ہرگز یہ نہیں ہے۔ سو اس پہ بھی بات کریں گے۔ اس وقت اسٹوڈیوز میں معزز مہمان میں جو جوائن کر چکے ہیں سید جنید غزنوی صاحب، اسلامک اسکالر ہیں، ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا کرم۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، تھینک یو سر، آپ تشریف لائے۔ ٹاپک جو ہے آج کا وہ ہے کہ ایمان کی پہچان ہے حیا۔ تو گزارش فرمائیے کہ افراد اور معاشروں کی پاکیزگی کے لیے حیا کو اہم قرار دیا گیا ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ حیا کہتے کسے ہیں، اس سے مراد کیا ہے؟ لفظی معنی تو میں نے تھوڑے سے بیان کرنے کی کوشش کی، تفصیل بیان کیجیے گا جی، حیا کہتے کسے ہیں؟ جی، وہ آپ نے اپنے اس انٹرو میں کچھ اشارہ بھی کیا جی، کہ وسیع معنوں میں تو حیا کہتے ہیں کہ معصیت کے جتنے کام ہیں، حیا آدمی کی اس کو ان کاموں سے روک لے، جی، اور حیا اس کی جو اوامر ہیں ان پہ عمل کرنے پر اکسائے، اور جو نواہی ہیں ان سے روک لے۔ کیونکہ انسان کے اندر یہ دونوں صفات اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ دونوں صفات ہیں، یعنی نیکی کی صفات، آپ اس کو کہہ دیں کہ ملکیت اس کے اندر ہے، فرشتوں والی صفات، اور اس کے اندر ہی نفسانیت بھی ہے، اور وہ صفات بھی ہیں جو اس کو گناہ پہ اکساتی ہیں۔ تو تقویٰ وہ بھی وقایا سے ہے تقویٰ۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، وہ صفات ہیں جو انسان کو ان بری صفات سے محفوظ رکھتی ہیں۔ تو حیا یہ ہے کہ جتنی بھی معصیت کی چیزیں ہیں آدمی کو اس سے بچا کے جو چیز رکھتی ہے وہ آدمی کے اندر حیا کا مادہ ہے۔ ٹھیک۔ اور اس کے دو حصے تھے سوال کے، پہلا حصہ آپ نے دہرائیں گے کیا کہا؟ میں نے کہا تھا کہ افراد اور معاشروں کی پاکیزگی کے لیے حیا کتنی اہم ہے؟ کتنا اہم ہے۔ یہ ہماری جتنی تاریخ ہے اور جتنی پیغمبرانہ تاریخ ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو ہر نبی اپنے دور کا سب سے زیادہ باحیا انسان ہوا کرتا تھا۔ پیغمبر برگزیدہ ترین انسان ہوتے ہیں اپنے معاشرے کے۔ تو یہ خود حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی بھی ہے کہ یہ ان مما ادرک الناس من النبوۃ الاولی، کہ لوگوں کو جو پچھلی نبوتوں سے چیز ملی ہے وہ یہ حیا ہے کہ ان لم تستحی فافعل ما شئت، کہ اگر تجھ میں حیا نہیں ہے تو پھر تو جو چاہے کرتا پھر۔ یعنی یہ بات پیچھے سے چلی آ رہی ہے، پیغمبروں سے سینہ بسینہ نقل ہوتی ہوئی ہم تک پہنچی ہے کہ حیا، جیسے ہم نے پہلے بات کی، اگر نہیں ہے تو پھر تو جو چاہے کرتا پھر، یعنی پھر تو بے لگام ہے۔
پھر کوئی روک ٹوک نہیں ہے. پھر بے لگام ہونے کا معنی یہ ہے کہ حیوان بے لگام ہوتے ہیں, ان کے کوئی ایسے اصول نہیں ہوتے ہیں, وہاں پہ شرم و حیا اس طرح نہیں ہوتی ہے. تو پھر وہ جو جن کے دل میں آتا ہے, جس طرف ان کو ان کی طبیعت مائل کرتی ہے, جس طرف ان کے جذبات انہیں لے کے جاتے ہیں, وہ اس طرف چل پڑتے ہیں. تو حیا یہ ہے جو پھر ایک بیریئر بناتی ہے ان حیوانی جذبات کے سامنے. ٹھیک. اچھا سر, حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان جنت میں لے جانے کا سبب ہے, اور بے حیائی جفا ہے اور جفا دوزخ میں جانے کا سبب ہے. حیا میں جو صفات ہیں جن سے انسان کے کردار میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے, یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو ایک چیز ہم جس کو ابھی ڈسکس کریں حیا کے حوالے سے, حیا اور ایمان میں جو تعلق ہے وہ بیان کیجیے گا, اور فرمائیں کہ شریعت اسلامی میں حیا کی جو اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے. جیسے ابھی میں نے اشارہ دیا جی کہ اگر آپ اس پہ عمل کرنا شروع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگوں میں شامل ہو جائیں. جی بالکل. جی وہ ایسے آپ نے جیسے کہہ دیا کہ ان میں ایک تعلق ہے, جی جی, تو وہ اگر میں نبوت کی بولی میں اسے یوں کہیں گے, لکل دین خلق و خلق الاسلام الحیا, کہ ہر دین کی کچھ نہ کچھ صفات ہوتی ہیں, جی, اور اسلام کی صفت حیا ہے. حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. تو اس طرح اس کا دین کے ساتھ پھر دوسری روایت میرے ذہن میں آ گئی کہ اسلام کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں, اور حیا ان میں سے ایک ہے. حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. تو جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ وسیع معنوں میں حیا کا معنی یہ ہے کہ جتنا دین ہے, جتنے اوامر و نواہی ہیں, ان پہ عمل کرنے کے لیے اور ان کی نافرمانی سے اور ان کی وائلیشن سے روکنے کا جو مادہ ہے, تو وہ خود بخود ہی بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اس کا ایمان کے ساتھ کیا تعلق ہے. اچھا سر, جیسے ابھی ہم بات کریں اس کو تھوڑا اگر آج کی دنیا میں آ جائے, دین ہمیں جو سکھا رہا ہے وہ ہمیں یہ سکھا رہا ہے, وہ ہمیں یہ بتا رہا ہے, لیکن ہم سوشل میڈیا کے دور میں رہ رہے ہیں, الیکٹرانک ایرا میں رہ رہے ہیں, ہمارے ہاتھ میں گیجٹس ہیں, ہم کچھ بھی دیکھ سکتے ہیں, سن سکتے ہیں, ڈسکس کر سکتے ہیں, شیئر کر سکتے ہیں, جبکہ دین یکسر ڈیفرنٹ ہوتا ہے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں. یہ سوسائٹی میں چیزیں پینیٹریٹ کر گئی ہیں. حیا کیا صرف اسی بات سے ہے کہ میں میرا پہننا اوڑھنا اس حساب سے ہوں, یا حیا یہ چیز بھی تو ہے کہ میں اگر کسی کو کوئی ایسی بات شیئر کر رہا ہوں جو حیا کے زمرے میں آ رہی ہے کہ مجھے شیئر نہیں کرنی چاہیے, مجھے کسی کو آگے فارورڈ نہیں کرنی چاہیے, ہم اس سے بھی نہیں بالکل اجتناب کرتے. اس بات کو اگر ہم اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں. جی جیسے آپ نے یہ کہا کہ معاشرے میں آپ نے جو جن اقدار کو بھی فروغ دینا ہو, جی جی, تو پھر معاشرے میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں, بہت سے ایسے وسائل اور ذرائع ہیں جن کو آپ اس کام پہ لگا دیتے ہیں. اور اسی طرح اگر معاشرے کو خراب کرنا ہو یا کسی اور راستے پہ چلانا ہو, تو ان سب چیزوں کو آپ ان کاموں پہ لگا دیتے ہیں. اب آپ نے جس طرح کچھ چیزوں کا ذکر کیا, آپ نے ذرا سوشل میڈیا پہ زیادہ زور دیا ہے, لیکن میڈیا مجموعی طور پہ آپ دیکھ لیجئے کہ ٹیلی ویژن ہو, ہمارا فلم ہو, ہمارا تھیٹر ہو, یہ سب, اور پھر اس کے بعد جو آج کل کی جدید چیز ہے اور انتہائی خطرناک اور تیز رفتار چیز ہے, وہ ہمارا سوشل میڈیا ہے. اب اگر آپ چاہیں, اس کے پیچھے آپ کی منصوبہ بندی یہ ہے کہ آپ نے کچھ خاص ویلیوز کو پروان چڑھانا ہے, تو آپ ان سب چیزوں کو لگا دیتے ہیں اس کام پہ. اب اگر ہم اپنے پاکستان میں دیکھ لیں تو ظاہر ہے کہ ہم نے اس طرح ایک منصوبہ بندی نہیں کر رکھی کہ ہمارے تمام وہ وسائل اور ذرائع جو ذہنوں کی آبیاری کرتے ہیں اور جو شخصیتوں کو پروان چڑھاتے ہیں ذہنی طور پر اور روحانی طور پر, ہم اس میں آپ تعلیمی اداروں کو بھی شامل کر لیجئے, اپنے تعلیمی نصاب کو بھی شامل کر لیجئے. ٹھیک ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی ایسے یکسو نہیں ہیں کہ اس کام پہ لگے ہوئے ہوں. یہ سارا کام, ان میں سے خاص طور پہ کچھ کام, جیسے ہماری تعلیمی پالیسی ہے, ہمارا فلم کا جو معاملہ ہے, اور ہمارا جو تھیٹر ہے, اور ہمارا جو ٹی وی ہے, یہ تو ظاہر ہے کہ یہ تو حکومتی پالیسی کے تابع ہے اور اس سے باہر نہیں نکل سکتا. تو کیا ہمارے حکومتی سطح پر کوئی ایسی پالیسی موجود ہے؟ ان کو دوش دینے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے
کہ یہ حکومتی پالیسی سے باہر نہیں ہے لوگ. کیا ہمارے پاس کوئی ایسی پالیسی موجود ہے؟ اچھا سر، یہ جو چیز آپ بتا رہے ہیں اس میں چند ایک چیزیں پھر مجھے آپ نے دے دیں. ایک تو جیسے ہم نے میڈیا کا ذکر کیا، جیسے ہمارا پلیٹ فارم ہے، ہم میڈیا کا حصہ ہیں، ہم اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں اور دین کے حوالے سے جو بات ہے وہ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اگر ہم دیکھتے ہیں ایڈورٹیزمنٹ، کمرشل میڈیا جتنا بھی ہے، خاتون کے علاوہ، عورت کے علاوہ ایڈ اگر نہیں بنتی تو کیا وہ بھی ضروری ہے کہ اس کو اس طرح سے دکھایا جائے؟ حیا کے زمرے میں وہ چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے. ہماری ایڈز دیکھ لی جائیں، جیسے ہم فلم، تھیٹر، ڈراماز ان کی بات کر رہے ہیں. اب تو ایسے ایسے ڈراماز اور ایسی ایسی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں جو سوشل میڈیا پہ، کیا مین اسٹریم میڈیا پہ ہمیں نظر آنے لگ گئی ہیں. حیا سے بالکل آ رہی ہیں یہ چیزیں. ایک طرف دین ہمیں یہ بتاتا ہے، دوسری طرف ہم یہ کر رہے ہیں پریکٹیکلی. کیا دین سے باہر آ کے ہم یہ کام کر رہے ہیں، یا جب یہ کام کر رہے ہوتے ہیں تب ہمیں حیا کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا جب یہ کام کیے جا رہے ہوتے ہیں؟ سب کو پتہ ہے جی حیا کے بارے میں، لیکن انسانوں کی دو قسمیں ہیں. ایک قسم انسان کی یہ ہے، یہ جو ٹیلی ویژن چینل ہے جہاں آپ بات کر رہے ہیں، وہ ایک خاص مقصد کے لیے بنایا گیا ہے اور وہ اس خاص مقصد کی ترویج کے لیے کام کر رہا ہے. اور کچھ انسانوں کی قسمیں ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کچھ ایسی چیزیں بنانی ہیں اور لوگوں کو دکھانی ہیں جس سے ہم پیسے بنا سکیں. کمرشلزم ہے. یہ ایک باقاعدہ ایک ذہنی فضا ہے، بلکہ یہ ایک نظریہ حیات ہے باقاعدہ، جو پوری دنیا میں یہ جو مادہ پرستی ہے، یہ کسے کہتے ہیں؟ یہ اسے کہتے ہیں کہ اس وقت موجود کیا ہے، کتنا زیادہ سے زیادہ لطف اور لذت موجودات سے لی جا سکتی ہے. یعنی وہاں پر کوئی آخرت کا سوال نہیں ہوتا ہے، وہاں کوئی برزخ نہیں ہے، وہاں کوئی حساب کتاب نہیں ہے، وہاں یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی غلط کام یا کسی غلط حرام مال کے لیے اپنے ایمان کو قربان نہیں کرنا ہے. وہاں یہ ہے کہ سب کچھ قربان کر کے بھی اگر وہ چیز ملتی ہے تو بہترین چیز ہے، کیونکہ سب کچھ یہی. مجھے آپ نے ایک چیز دے دی سر، یہاں پہ آپ نے بات بڑے زبردست لائن پہ لے آئے. ہم اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھے ہیں اور ود ویری ڈیو ریسپیکٹ سینیٹری نیپکنس کا ایڈ آ جاتا ہے خواتین کے لیے، بہنوں بیٹیوں کے لیے. حیا تو اس وقت ہمارے لیے بڑا اہم ہے. ہم فیملی کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ مین اسٹریم میڈیا ہیں، آپ کمرشل میڈیا ہیں، کچھ بھی ہیں، لیکن بیریئر تو وہاں پہ ہونا چاہیے. ہم نظریں چرانے لگ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ کس طرح سے ہم کہیں ادھر ادھر ہو جائیں، اور وہ ہمارے مین اسٹریم میڈیاز پہ آتا ہے. حیا کہاں جاتی ہے؟ جی میں نے یہی بات عرض کی ہے کہ یہ پیچھے جو ریگولیٹ کرنے والے لوگ ہیں وہ کون ہیں، وہ کہاں ہیں، وہ ایسی. اب دیکھیے آج کے آپ کے پروگرام کا موضوع کیا ہے؟ حیا ایمان کی پہچان. بالکل حیا ایمان کی پہچان ہے. بالکل. اب دیکھیے بے شمار چیزیں ہیں آپ کی سماجی اور معاشرتی زندگی میں جس کا تعلق اس موضوع کے ساتھ ہے. آپ کے جتنے کلچرل ایونٹس ہیں، آپ کا جتنا میڈیا ہے، آپ کی فلم ہے، آپ کا جتنا لٹریچر ہے، آپ کا جتنا فنون لطیفہ ہے، اس کا تعلق اس موضوع کے ساتھ ہے. جی آپ اچھا اب یہ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. میرے ویسے میں نے جتنا دیکھا ہے مجھے نہیں پتہ لگا اب تک، کیا کوئی جامع تعریف حیا کی پاکستان جیسی اسلامی ریاست میں 75 سال سے زائد ہو گئے ہیں، کیا موجود ہے؟ کوئی جامع تعریف موجود ہے جس کے پیچھے قانون بن سکے؟ دیکھیے آج کل یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ڈرائیو چل پڑی ہے، پنجاب میں ایک مہم چل پڑی ہے کہ فحاشی کے خلاف اور اس بے حیائی کے خلاف، اور تھیٹر وغیرہ اس کی زد میں ہے. بات یہ ہے کہ کوئی تعریف ڈیفینیشن موجود ہے آبسینٹی کی؟ ہم نے کوئی پیرالل لائن سیٹ کی ہیں اس کے بارے میں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، میرا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں فال کرتی ہیں آبسینٹی میں، کہ اگر آپ جو اسلامی سطر ہے وہ نہیں ہے تو یہ آبسینٹی ہے، اور یہ جملے ہیں، یہ اس طرح کی زبان ہے، یہ کہیں کوئی لکھی ہوئی تعریف موجود ہے؟ لا ہے کہیں پہ اس طرح کا؟ نہیں، میں تعریف ڈیفینیشن کی بات کر رہا ہوں. حیا کی ڈیفینیشن جس کو ہم ڈیفائن کر سکیں. لا مسٹ بی دیئر. لا ہے بالکل. لا تو ایک ہے نا جنرل، مطلب لا تو آپ کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان میں کوئی چیز اسلام کے خلاف نہیں ہوگی، حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے خلاف نہیں ہوگی. جنرل بات تو موجود ہے. یہ تو آن ٹاپ ہے. اب آگے کیا جو افسانہ لکھا جاتا ہے، کہانی لکھی جاتی ہے، اس میں ایسے الفاظ ہیں، کچھ ایسے جذبات کو بھڑکایا جا رہا ہے، آپ کہیں گے کہ جی یہ بے حیائی ہے.
وہاں دوسرے لوگ کہیں گے کون سی بے حیائی کی بات کرتے ہیں, یہ تو فنون لطیفہ کی بات ہے, فنون لطیفہ ہے, یہ لٹریچر ہے, آپ کی تو وہ سطح ہی نہیں آپ ان چیزوں کو سمجھ سکیں. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ پیرل لائنز ہماری ہیں, کوئی ڈیفائن کیا ہے ہم نے چیز کو. میں یہاں سے بات لے لیتا ہوں, ہم کو ایجوکیشن کو جب ڈسکس کرتے ہیں, کو ایجوکیشن میں تو مخلوط تعلیمی نظام ہے, ٹھیک ہے, کسی حد تک جیسے اس کو پڑھانا چاہیے, پڑھنا چاہیے, آگے لے کے جانا چاہیے, وہ ایک سیٹ اپ ہے کہ جس کے اندر رہ کے کرنا چاہیے. ابھی آپ نے فرمایا کہ آپ جب ایک مرد اور خاتون موجود ہیں, فرمایا گیا ہے کہ تیسرا شیطان ہوگا. ہمارے پاس تو یہ سر پورا ایک ڈرا لائن ہے, تو دوسری طرف ہم یہ بھی کرتے ہیں. جی, یہ جو آپ نے بات کی ہے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس اور یہ کو ایجوکیشن کی بات کی ہے آپ نے, دیکھیے اب اس میں بھی معاملات یوں ہیں, ایک تو سوچا سمجھا منصوبہ ہے کہ یہ لڑکیاں اور لڑکے اکٹھے پڑھیں گے, اور پھر پیچھے پالیسی یہ ہے کہ یہاں پہ ایک ایسی فضا پیدا کر دی جائے. ظاہر ہے کہ اس عمر کے بچوں میں ایک دوسرے کے لیے صنفی کشش اور بے تحاشا کشش تو موجود ہوتی ہے, یہ تو فطرت کی دی ہوئی چیز ہے. اب ان کو چینلائز کرنا یہ کام ہوتا ہے مربیوں کا, یہ کام ہوتا ہے سرپرستوں کا, اور جو لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. اب اگر کچھ منصوبہ ساز ایسے ہوں جن کے دماغ میں اس طرح کے منصوبے کہ ایک اس طرح کی فضا پیدا کر دو جس میں یہ بچے اور بچیاں ایک خاص طرح کا لطف اور کشش محسوس کریں, یہ تو ایک بڑی خطرناک چیز ہے, اور یہ تو ایک بہت بڑا جرم ہے. اور یہ وہی چیز ہے جو سارے ویسٹ میں ہوئی ہے, امریکہ میں ہوئی ہے, اس کے نتائج وہاں نکل آئے ہیں. تو اور اس میں ابھی یہاں پر جو اس طرح کے انسٹیٹیوٹس اور خاص طور پہ اس نیت سے بنائے ہوئے انسٹیٹیوٹس ہیں, ان میں وہ قباحتیں ظاہر ہونی شروع ہو گئی ہیں. اب دوسری بات جو آپ نے کی, کچھ چیزیں ہیں آپ وہ سمجھ لیجئے مجبوری ہے, کچھ ایسی پروفیشنل ایجوکیشنز ہیں جس میں شاید اتنے بڑے انفراسٹرکچر ہمارے پاس نہیں ہیں کہ ہم ایک بڑی سیگریگیشن کر دیں. تو ہم اگر وہاں پر لیبارٹریز نہیں ہیں, وہاں پہ وسائل بہت زیادہ چاہیے. یہ جو آپ نے حدیث کا حوالہ دیا ہے کہ تیسرا شیطان ہوتا ہے, وہ یہ ہے کہ تخلیے میں, خلوت میں کوئی مرد کسی خاتون کے ساتھ نہ جائے, کیونکہ یہ شیطان جو ہے یہ یجری کا مجرے دم, یہ رگوں میں جس طرح خون دوڑتا ہے یہ اس طرح دوڑ رہا ہے. حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ ایک خلوت کا معاملہ ہے. تو لیکن اگر مثلا جیسے میڈیکل کالجز ہیں اور کچھ ایسی چیزیں ہیں, وہاں پر ہم اس کو ایک مجبوری سمجھ کر اور سارے فلٹرز لگا کے اگر وقتی طور پہ کرتے بھی ہیں نگاہ رکھتے ہوئے, تو اس حد تک تو چلیے یہ گوارا کیا جا سکتا ہے. لیکن خاص اس نیت سے کرنا, کیونکہ میں نیت کی بات یہ کہہ رہا ہوں, پھر وہ عمل آگے بتاتا جاتا ہے کہ پیچھے نیت کیا ہے. جب وہاں پر کلچرل پروگرام ایسے شروع ہو جائیں اور وہاں پر اس طرح کی انٹرمنگلنگ شروع ہو جائے اور جان کے ایک فری ہینڈ دیا جائے, تو وہ پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کس ارادے سے ان کو اکٹھا کیا جا رہا ہے, دونوں صنفوں کو. اچھا سر, پھر یہاں پہ کہہ لینے دیجئے, جب ہم بات اس حد تک کر رہے ہیں تو یونیورسٹیز کا جو کلچر, جو ایٹماسفیئر ہم دیکھتے ہیں, گزرے ہیں ہم اس دور سے, ہم نے دیکھی ہیں چیزیں کہ آپ ایک طرف تو سم ہاؤ چلے مجبوری ہے, آپ نے انفراسٹرکچرز کی بات کی, آپ نے اس طرح کی فیسلٹیز کی بات کی, سمجھ میں آتی ہے بات, پاسبلٹی نہیں ہو سکتی کہ علیحدہ علیحدہ, ہاں کرنا چاہیں تو شاید کر بھی سکتے ہیں, ایسا نہیں کہ ناممکنات میں سے ہو. لیکن وہاں پہ سر کلچر بھی پھر یہی نظر آتا ہے کہ حیا سے آری ہو جاتی ہیں چیزیں. جی ہو جاتی. وہاں پہ لڑکا اور لڑکی کو ان حالات میں بھی بیٹھے دیکھا جاتا ہے کہ سب دیکھ کے بھی گزر جاتے ہیں, اور وہاں پہ یہ روٹین چل رہی ہوتی ہے. تو یہ بھی تو دین نہیں ہے, یہ بھی تو حیا نہیں ہے. جی بالکل. اور وہی بچیاں, وہی بچے مسلم گھرانوں سے آ رہے ہوتے ہیں, کیا ان کے گھر میں والدین نے حیا کا درس نہیں دیا ہوگا؟ انہوں نے نماز, روزہ, زکوٰۃ اور دین اسلام کو پڑھنے کے بارے میں اوائل عمری میں, شروع میں جس طرح بچوں کو جو چیزیں بتائی جاتی, کیا وہ نہیں بتائی ہوں گی؟ اور اگر نہیں بتائیں تو پھر وہ پیرنٹس, وہ گودیں, وہ درس گاہیں, وہ پرورش کرنے والے, وہ سب اس میں حصے دار ہیں کہ جو حیا سے آری نسل پیدا کر رہے ہیں. فرمائیے گا اس حوالے سے. جی, وہ بیٹھے ہیں, لوگ گزر جاتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سارے معاملے میں اس میں کیوں روکا گیا ہے کہ ان کو الگ الگ رکھا جائے. یعنی یہ اس کی ہدایات کیوں دی گئی ہیں کہ یہ ہمارے اندر سے اس کو شروع کیا گیا ہے کہ تمہارا دماغ, یہ کہا گیا ہے کہ جو خرابی ہے اور بدکاری ہے یہ آنکھ بھی کرتی ہے,
یہ دماغ بھی کرتا ہے، یہ ہاتھ بھی کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ یہ سارے منصوبے تو یہیں بنتے ہیں بے حیائی کے اور بد کرداری کے، اور امپلیمنٹ پھر بعد میں ہوتے ہیں. پہلے یہ ڈیٹا سارا دماغ میں اکٹھا ہوتا ہے، پھر آنکھیں یہ سگنل دیتی ہیں اور سارا کچھ بنتا ہے. تو یہ جب یہ اس طرح کا معاملہ سیگریگیشن نہ ہو اور اکٹھا ہو جائے تو یہ معاملہ تو چل پڑتا ہے. اس چیز کے اندر ان بلٹ ایک چیز تھی، کیونکہ یہ دونوں جینڈرز میں یہ معاملہ قدرت کی طرف سے رکھا گیا ہے. تو یہ جب اس طرح بیٹھتے ہیں تو یہ معاملہ آگے چل پڑتا ہے، اور اس کو روکنا پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے. میں نے تو یہ عرض کیا کہ کہیں اگر مجبوری ہو، اضطراری حالت ہو جو بہت ہی کم کیسز میں خال ہونی چاہیے، جس کے بنا چارہ نہ ہو، جس کے بنا چارہ نہ ہو، ویسے یہ جہاں ہوگا جو ہمیں ہدایات دی گئیں، یہ اپنی یہ خراب فصل اس میں سے اگے گی ہی اگے گی. اگلی بات جو آپ نے کی ہے کہ یہ بچے یہ بھی گھروں میں، یہ مسلمان گھروں میں، اور یہ اس طرح بات یہ ہے کہ یہ جو مسلمان گھر ہیں جن کو آپ نے کہا اور جن کو والدین آپ نے کہا، آپ نے ان پہ بہت زیادہ اعتماد کر لیا ہے. آپ نے گھر پہ فیملی پہ بہت زیادہ اعتماد کر لیا اور خوش گمانی کر لی کہ یہ لازماً والدین کا کام ہوگا کہ ان کو ٹھیک کر دینا. یہ اس طرح دیکھیے انسانوں کی قسمیں ہیں، والدین کی بھی قسمیں ہیں. والدین بھی تو دونوں طرح کے ہوتے ہیں، انسان ہی ہے وہ بھی انسان ہی ہیں. یہ تو بات بالکل ٹھیک ہے کہ گھروں سے کتنا کچھ سکھایا گیا ہے، کتنا ان چیزوں کے بارے میں آپ کے اندر نفرت پیدا کی گئی ہے، اچھی چیزوں کی کتنی محبت پیدا کی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ یہ دو راستے ہیں تو ہم کس راستے پہ چلنے والے لوگ ہیں. پھر پورا گھرانے کا رخ کس طرف ہے، گھر کس طرف چل رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ گھر کسی اور طرف جا رہا ہو، آپ بچوں کو کہہ دیں کہ اس طرف چلو، وہ ہنسیں گے آپ پہ، وہ آپ کی بات نہیں سنیں گے. پھر ایک گھر ہے، پھر اس کے علاوہ جو اثر انداز ہونے والی چیزیں ہیں بچوں پر، جیسے ہم بار بار عرض کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں، آپ کا میڈیا ہے، آپ کا پریس ہے، آپ کا لٹریچر ہے، اور پھر یہ سوشل میڈیا ہے جو ہر بچے کے ہاتھ میں ہے آج کل. تو یہ بھی تو سکھا رہا ہے، یہ بھی تو دماغوں میں یہ چیزیں ڈال رہا ہے. تو وہ ساری بھی تو اپنا اثر دکھا رہی ہیں. اچھا سوری، میں آپ کی اس بات پہ دوبارہ آؤں گا. لٹریچر پہ بھی ہمیں تھوڑی سی بات کرنی ہے. سر آپ کو پتہ ہے کہ دین ہمیں اس بارے میں بڑا کھلا اور واضح بیان کرتا ہے کہ اگر تم نے حیا چھوڑ دی، حیا سے عاری ہو گئے، تو پھر تم جو مرضی کرتے پھرو. وہ آپ مجھ سے بہتر بتا پائیں گے. ہمارے پاس ماضی میں مثالیں موجود ہیں. قوم لوط کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ لوگ تو کھلے عام، کھلے بندوں، ان کے بازاروں میں، اور یہ سارے، اور پھر ان پہ عذاب کیوں آیا؟ اس لیے آیا کہ حیا کو چھوڑ دیا گیا تھا. اللہ تعالیٰ ایسی عذاب نازل کر دیتے ہیں کہ جب آپ حیا سے عاری ہو جاتے ہیں، آپ شرم و حیا کے پابند نہیں رہتے، تو پھر آپ پہ کوئی ڈیزیزز آ جاتی ہیں، آفات آ جاتی ہیں. پچھلے دنوں ہم نے جو کووڈ کے حوالے سے بڑا ٹائم کاٹا، تو گلوبلی پوری دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو اس وبا کو فیس کیا گیا، دیکھا گیا. پوری دنیا میں بھی تو حیا کے حوالے سے سر ایسی معاملات ہیں. ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے. دیکھیے یہ سارا کچھ وہیں سے تو آیا ہے. یہ سب کچھ وہیں سے تو آیا ہے. یہ سارا سٹرکچر جو ہے یہ آہستہ آہستہ جس شکست و ریخت کا شکار ہوا ہے، یہ اسی کے تو اثرات ہیں. ان کا اپنا ایک نظام حیات ہے، ہمارا اپنا ایک نظام حیات ہے. ان کا نظام حیات یہ ہے کہ یہ دنیا بس یہی ہے، یہ 50-60 سال ہی ہیں، اس میں جو کرنا ہے خود کر لو. اس کے لیے کوئی انسانی آسمانی ہدایت نہیں ہے. آپ کو جس طرح مزہ آتا ہے، جس طرح یہ آپ کی زندگی ہے، دس از مائی لائف، بس یہ 50 سال ہیں، 60 سال ہیں، مجھے کوئی روک ٹوک نہیں ہونی چاہیے، مجھے اس کام میں مزہ آ رہا ہے، مجھے اس کام میں مزہ آ رہا ہے، زندگی ایک مرتبہ ملی ہے، جو مرضی کر لو. یہ ذہنی لذت مجھے اس چیز میں مل رہی ہے، جسمانی لذت اس چیز میں مل رہی ہے. اور وہ ریاستیں بھی ویسے ہیں، ان کی کوئی کسی قسم کی کسی ہدایت کے تحت وہ نہیں چل رہی ہیں. ہماری ریاست فرق ہے، یہ ایک اسلامی ریاست ہے، یعنی نظریاتی سطح پر اس کو ایک ہدایت کے تحت کام کرنا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اکانومی سٹرونگ ہو گئی، جی ڈی پی اوپر چلا گیا، ریاست کامیاب ہو گئی. وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ پیسہ کس طرح آ رہا ہے. وہ کعبہ خانوں سے آ رہا ہو، وہ شراب خانوں سے آ رہا ہو، وہ جوا خانوں سے آ رہا ہو، وہ سود سے آ رہا ہو، اس میں کوئی بات نہیں ہے. جی ڈی پی اوپر جا رہا ہے، آمدنی بڑھ رہی ہے. یہ ریاستیں جن کے لیے کوئی آسمانی ہدایت ہے وہ اس طرح نہیں چل سکتی ہیں. وہ اس طرح کے پیسے پر پھٹکار ان کو ڈالنی چاہیے. وہ جی ڈی پی کسی کام کا نہیں ہے کہ جس میں سارے اصول آپ کے ٹوٹ رہے ہوں اور ساری ہدایات آپ کی ختم ہو رہی ہوں. تو یہ بیماری آئی تو وہیں سے ہے. اور جس طرح
جس طرح ہم کہتے ہیں مٹیریلزم جسے کہتے ہیں، جیسے مادیت کہتے ہیں کہ جو کچھ موجود ہے صرف وہی ہے، جو مزہ ہے وہی ہے، یہ ابدی باتیں، یعنی جو حیا کا موضوع ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں خود کو بچانا ہے، یہ باتیں کرنی ہے، اس کی جزا کیا ہے؟ وہ کہیں گے بھئی اس کا کیا ہے، آپ کیا بات کر رہے ہیں، یہ دل چاہتا ہے یہ کام کرنے میں، جو آپ بات کر رہے ہیں وہ کس نے دیکھا ہے؟ لیکن ہمارا ایمان تو دوسری چیز پہ ہے کہ ہمارا تو اصل معاملہ وہ ہونا ہے، اور یہ چیزیں تو ثانوی رہ جانی ہیں ہمارے لیے دنیا ٹیسٹ کیس ہے بس ایک. اور یہ جو پھر بات ہے جو آپ نے کہا کہ وہاں سے ہمیں سیکھنا چاہیے، دیکھیے یہ رفتہ رفتہ، شاید آپ نے ابھی بات بھی کی ہے، ہم کہاں تھے ہم کہاں پہ آ گئے، یہ باتیں پہلے ہمارے معاشروں میں اور ہماری نسلوں میں موجود نہیں تھیں. اب جو باتیں ہمارے گھروں میں ہماری نوجوان نسل کرتی ہے، آج سے پہلے یا جب ہم چھوٹے تھے ایسا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. جو باتیں یعنی جس طرح لڑکا عام ہم دیکھتے ہیں اپنے گیدرنگز میں لڑکی کو اپنی فرینڈ کہتا ہے، وہ میری فرینڈ تھی، اس نے یہ کہا، یہ کبھی تصور بھی نہیں تھا. لڑکیاں عام اچھی بلی فیملیز کی اور ان کا وہ معنی بھی نہیں ہوتا بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ والا، لیکن وہ یہ لفظ عام استعمال کر دیتی ہیں لڑکیاں بھی. میرا فرینڈ تھا اور وہ میں نے اس کو کہا کہ ابھی کچھ دیر پہلے سر آپ نے یہی بات کی تھی کہ ذہن سازی کی جا رہی ہے. یہ وہ ذہن سازی ہے کہ جو کی جا رہی ہے اور اب ہماری نئی نسل اس پہ عمل درآمد شروع کر دیتی ہے. سر یہ بھی بات حقیقت ہے آپ کی کہ بچے تو اپنے سٹیٹس پہ اب لگا دیتے ہیں. والدین کو پتہ ہونا تو سب سے پہلی بات ہے کہ اگر میرا کوئی دوست ہے، چاہے وہ میل ہے یا فیمیل ہے، اگر بچی ہے تو اس کا کوئی اگر میل دوست ہے تو وہ سٹیٹس پہ لگا دیتے ہیں کہ میرے دوست نے میرے لیے یہ کام کر دیا. کیا یہ کویسچن مارک نہیں ہے ان والدین کے لیے کہ ان کی بچیاں یہ کہہ رہی ہیں کہ میرا دوست، اور وہ کون دوست ہے اور دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ دین اس کی اجازت دیتا ہے، حیا اس کی اجازت دیتی ہے. یا اگر کوئی بچہ کہہ رہا ہے کہ میری یہ دوست نے میرے لیے یہ کر دیا، تو دین میں ایسی دوستی حیا کے حوالے سے ہے؟ جی یہ فیبرک ٹوٹتا جا رہا ہے. ایسی دوستی کا تصور نہیں ہے. میں یہاں تو تصور یہ ہے کہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لکل اولا و علیک الثانیہ، دوسری نگاہ نہ ڈالو غیر محرم پہ. پہلی نگاہ اچانک پڑ گئی ہے وہ تمہیں معاف ہے، دوسری نگاہ ڈالو گے تو پھر حساب ہوگا. یعنی یہ ہمیں تو اس طرح کا ایک حیا کا اور انٹریکشن کا سبق دیا جا رہا ہے. اچھا یہ آپ جو بتائیں اپنے اسٹیٹس پہ لگا دیتے ہیں، اور آپ نے پہلے بھی بات کی سوشل میڈیا کے حوالے سے. یہ پالیسی میکنگ ایجوکیشن کے بارے میں اور اپنی کلچرل ایکٹیویٹیز کے بارے میں، اپنے تھیٹرز کے بارے میں، الحمرا سینٹرز کے بارے میں، یہ تو چلیے گورنمنٹ کر سکتی ہے. یہ ایک افریت ہے اور انتہائی خطرناک چیز ہے سوشل میڈیا. یہ کسی گورنمنٹ کے بس میں نہیں ہے، یہ کسی کے بس میں بھی نہیں ہے. بہت اونچے کے کچھ لوگ ہیں پیچھے سے جو اس سے کھیلتے ہیں سارا، جن کے قابو میں یہ ہے، جنہوں نے یہ بنایا ہوا ہے. لیکن ہماری وہ حیثیت نہیں کہ ہم اس کے بارے میں کچھ سمجھ سکیں گے یا ہم اس کو قابو کر سکیں گے. یہ جو جن باہر آ چکا ہے اور بے قابو ہو چکا ہے، اس سے کس طرح نبٹنا ہے، یہ ایک بہت ہی اہم معاملہ ہے. یہ تو اس کو کوئی دیکھتا نہیں، کوئی کچھ کا کر نہیں سکتا. یا دیکھیے دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو خاص طرح کی ریاستیں ہیں اور ایک خاص طرز زندگی ہمارا ہے، یا تو ہم سائنس میں اتنی ترقی کر جائیں، بدقسمتی سے وہ بھی نہیں ہے. یعنی میرا مطلب یہ ہے کہ سائنس میں اتنی ترقی، ٹیکنالوجی میں اتنی ترقی کر جائیں کہ ہم ان چیزوں کو روک سکیں، ان پہ بند باندھ سکیں. ابھی ہم لگاتے ہیں بند ان پہ، لیکن کوئی ایسی چیز نہیں ہے. وہ کوئی پراکسی لگاتے ہیں اور کچھ اور چیز لگاتے ہیں، تھنڈر لگایا اور پھر دوبارہ وہاں تک پہنچ گئے. اس کو صحیح طرح سے نبٹنا یہ بہت ہی مشکل کام ہے. اور ذہنی طور پہ بہت مضبوط ہم اپنی نوجوان نسل اور تربیتی طور پر بہت مضبوط نوجوان نسل پیدا کر رہے ہوں اور ان کے اپنے اندر فلٹر لگے ہوئے ہوں اور بیریئرز لگے ہوں، تو وہ کچھ کر سکتے ہیں جو میں معذرت چاہتا ہوں اس وقت تک ویسے نہیں ہے جیسے ہونا چاہیے. لیکن ایک بات یہ ہے کہ بالکل مایوسی بھی نہیں ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ والدین کی قسمیں ہیں نا، تو ایک اگر وہ قسم ہے تو دوسری قسم بھی موجود ہے جنہوں نے پکڑا ہوا ہے، اور تمام نامساعد حالات کے باوجود جو چل رہے ہیں اپنے راستے پر، جو اپنی اولادوں کو سکھانے کی کوشش پوری کر رہے ہیں. گو اس میں مجاہدہ ان کا بہت بڑھ گیا ہے، ہر طرف سے ایڈورس قسم کی صورتحال ان کے لیے ہے، لیکن بہرحال وہ اپنا کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے.
اچھا جیسا سر ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ دونوں طرح کے لوگ ہیں، انسان دونوں طرح کے ہیں، والدین دونوں طرح کے ہیں، تو جہاں پہ میڈیا کا بھی ہم ذکر کر رہے تھے، تو ایک وہ میڈیا جو کمرشل میڈیا ہے اور ایک میڈیا ہم بھی، جی ہم یعنی اگر ہم ڈیفائن کریں تو یہ دو علیحدہ علیحدہ صورتیں یہ بھی نظر آتی ہیں. ہم اپنے حصے کا کام کریں، انشاءاللہ کرتے رہیں گے. ابھی ہم جیسا سوشل میڈیا کا بھی ذکر کر رہے تھے سر، تو اے آئی بہت خطرناک قسم کا ایک ٹول آ گیا ہے جی جو آپ کی ساری ڈیٹیلز لے لیتا ہے. جی پرائیویسی بریچ ہے بہت بری طرح سے. جی اس میں تو سر حیا کا کوئی بریچ رہ ہی نہیں گیا، وہ تو ختم ہو گئی نا کہانی. پچھلے دنوں میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا کہ آپ کا ڈیٹا لے کے وہ کیا کیا چیزیں کی جا رہی ہیں. بہت سارے ایسے واقعات ہیں جن کی ریکارڈنگز ہیں، ویڈیوز ہیں، بہت ساری ڈیٹیلز ہیں، گھر کے گھر تباہ ہو رہے ہیں. نہ صرف یہ بلکہ جنگوں میں اے آئی کا استعمال کیا جا رہا ہے اور وہاں پہ بھی یہ معاملات آگے جا رہے ہیں. ہم جس کو سمجھتے ہیں یہ صرف ٹیکنالوجی ہے، وہ کتنی خطرناک ہے یہ ابھی لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں ہو پا رہا. یہ آپ نے بالکل درست کہا. جی یہ ایکس رے مشینز ہیں جی جو انسان کے اندر سے اس کو باہر لا رہی ہیں، انڈیویجولز کو. اور پھر یعنی انڈیویجول ڈیٹا جب اکٹھا ہوتا ہے تو پورے ملک کا ڈیٹا اکٹھا ہوتا ہے، پھر ریجن کا ڈیٹا اکٹھا ہوتا ہے. آپ نے جیسے بالکل صحیح طور پر آپ نے 2-3 باتوں کی طرف اشارہ کیا. الیکشن، جی کسی ملک میں سکون، انریسٹ، آپ کا سارا ڈیٹا اکٹھا ہو رہا ہے. یعنی ایک تو آپ نے اے آئی کا حوالہ دیا نا، یوٹیوب، گوگل، واٹس ایپ، آپ جو کچھ کہتے ہیں جتنا مرضی انکرپٹڈ لکھا ہوا اس پہ ہو، آپ جو کچھ کرتے ہیں آپ دیکھ لیجئے نا، آپ گوگل میں جو چیز دیکھتے ہیں آپ کو وہ ایڈ آنا شروع ہو جاتا ہے. ایون کہ آپ اور میں جو بات کر رہے ہیں، جی ہمارے گیجٹس جو ہیں وہ ابھی میں دکھانا شروع کر دیں گے. وہ چیزیں دکھانا شروع کر دیں گے. ہم اگر کوئی باڈی ایک کی بات کریں گے تو مسل پین کی جتنی ایکسرسائزز ہیں، دوائیاں ہیں، وہ آنا شروع ہو جائیں گی. تو یہ پوری دنیا کی نبض پہ ان کا ہاتھ ہے. کس ملک میں کس چیز کے خلاف ایک جذبات پیدا ہو گئے ہیں، اب وہ ان جذبات کو جس وقت چاہتے ہیں کسی اپنے منصوبے کے تحت بھڑکا دیتے ہیں، اس ملک میں انریسٹ شروع ہو جاتا ہے. تو یہ پوری دنیا میں وہ، اور جو اپنی چیزیں ہیں ان کو اپنی جگہ فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں. جیسے کہ میں کچھ عرصہ پہلے پڑھ رہا تھا کہ جیسے یہ غزہ کا معاملہ ہے اور اسرائیل کا معاملہ ہے، تو وہاں پر کچھ لوگوں نے ڈیٹا اکٹھا کیا ہوا تھا، اور وہ چیزیں جو کہ سرفیس پہ آ گئی ہوئی ہیں، وہ انہوں نے بتایا ہوا تھا کہ یہ ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں میں چلی گئی ہیں یہ چیزیں، پوسٹس جن میں غزہ اور فلسطینیوں پہ جو ظلم ہو رہے تھے وہ لگائے گئے تھے. لیکن ان کی عمر کیا تھی؟ 15 منٹ، 20 منٹ، 24 گھنٹے، اس کے بعد وہ غائب ہو گئیں. وہ جو پوسٹ لگاتے ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں موجود رہتی ہے، جس میں وہ یہ دکھاتے ہیں کہ ظلم تو ہم پہ ہو رہا ہے، مارا تو ہمیں جا رہا ہے. اس طرح وہ پوری دنیا کا ذہن تیار کرتے ہیں. ٹھیک لے جی، گفتگو تو اس پہ بہت سی مزید بھی ہم کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ ہم وقت کے قیدی رہتے ہیں، اور میں جاتے جاتے بس ایک بات کہوں گا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6120، 6120، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں حیا باقی نہ رہے تو پھر جو دل چاہے کرتے پھرو. یہ ہمیں یہاں سے آئی اوپننگ بات ملتی ہے کہ جن کو ہم اپنا رول ماڈل کہتے ہیں، کہ ہم ان کو دیکھ کے، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں حیا کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. میں اپنے معزز مہمان جو ہمارے ساتھ موجود رہے، سید جنید غزنوی صاحب، ان کا شکریہ ادا کروں گا. سر آپ تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ. شکریہ جناب، آپ کی دعوت کا بھی شکریہ. پلیئر ہیونگ جی. لے جی، گفتگو اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے، اور نیکسٹ سیگمنٹ جو ہے ہمارا خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے ہوگا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.